دنیا ایسے تیزی سے بڑھتے ہوئے گلوبل رسک کا سامنا کر رہی ہے جو سسٹینیبلٹی، ویسٹ مینجمنٹ، انوائرمنٹل ہیلتھ اور ہماری کولیکٹیو ویل بینگ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ان چیلنجز میں سب سے آگے ہے، جہاں رائزنگ ٹیمپریچرز، ایکسٹریم ویدر ایونٹس اور بایو ڈائیورسٹی لاس گلوبل لیول پر تباہی مچا رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل رسک رپورٹ کے مطابق ایکسٹریم ویدر دوسرا سب سے بڑا گلوبل رسک بن چکا ہے اور انوائرمنٹل رسک میں پہلا۔ ایئر پولیوشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہر سال 7 ملین ڈیتھس کا سبب بنتا ہے اور ساؤتھ ایشیا اس سے ڈسپروپورشنیٹلی سفر کرتا ہے۔ اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2025 تک دنیا کی آدھی آبادی واٹر سٹریس کا سامنا کرنے پر مجبور ہوگی۔ یہ ایشوز اب آئسولیٹڈ نہیں رہے بلکہ ریکرنگ کرائسس کے طور پر سوسائٹیز، اکانومیز اور ایکو سسٹمز کو ری شیپ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سچویشن کافی سیریس ہے، جہاں اربن فلڈنگ، ہیٹ ویوز اور ڈراؤٹس الارمنگلی کامن ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پور ویسٹ مینجمنٹ انوائرمنٹل ٹول کو اور زیادہ سیریس بنا رہی ہے، جہاں ہر سال 49.6 ملین ٹن سے زیادہ سالڈ ویسٹ ان ایفیشینٹلی ڈسپوز آف ہو کر لینڈ اور واٹر ویز کو پلیوٹ کرتا ہے۔ یہ مس مینجمنٹ نہ صرف ایکو سسٹمز کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ پبلک ہیلتھ کو بھی انڈینجر کرتی ہے، لیڈنگ ٹو ریسپیریٹری النیسز، واٹر بورن ڈیزیزز اور لانگ ٹرم انوائرمنٹل ڈیمیج۔ اوور پاپولیشن کی وجہ سے یہ مسئلے مزید بڑھ رہے ہیں، جن کے لیے امیڈیٹ ایکشن لینا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز ہر سال 20 ملین سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کرنے کا سبب بنتے ہیں اور گلوبل ساؤتھ کی ولنریبل کمیونٹیز اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ 2024 میں ریکارڈ بریکنگ ٹیمپریچرز، وائلڈ فائرز اور کیٹاسٹرافک فلڈنگ کی وجہ سے $320 بلین کا گلوبل اکنامک لاس ریکارڈ کیا گیا، جو ڈیکیڈ لانگ اینول ایوریج سے 40% زیادہ ہے۔ فائنینشیل لاسز کے علاوہ یہ ڈیزاسٹرز فوڈ سیکیورٹی، پبلک ہیلتھ اور کلین واٹر کے ایکسیس کو بھی رسک میں ڈالتے ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن وارن کرتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کچھ ریجنز میں کراپ ییلڈز کو 2050 تک 30% تک کم کر سکتا ہے، جو گلوبل ہنگر کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ ایڈیشنلی رائزنگ ٹیمپریچرز ملیریا اور ڈینگی جیسے ڈیزیزز کے اسپریڈ کو تیز کرتے ہیں، جو ولنریبل پاپولیشن کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے۔ اربن ایریاز، جہاں آدھی سے زیادہ گلوبل پاپولیشن آباد ہے، فلڈنگ، اسٹارمز اور ہیٹ ویوز جیسے کلائمیٹ رسک کے لیے زیادہ ولنریبل ہیں۔ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر سولوشنز جیسے گرین روف، فلڈ بیریئرز اور سسٹینیبل ڈرینیج سسٹم اربن پاپولیشن کو سیف گارڈ کرنے اور اکنامک لاسز کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کیئر سسٹمز اور ڈیزیزز مانیٹرنگ میں انویسٹمنٹ رائزنگ ٹیمپریچرز کے ساتھ لنکڈ پبلک ہیلتھ کرائسس کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے۔ انڈیویجول ایکشن ایون دو اپیرنٹلی انسگنیفیکینٹ لگتے ہیں، لیکن کولیکٹیولی سگنیفیکینٹ چینج لا سکتے ہیں۔ واٹر کنزرو کرنا، انرجی کنزمپشن کو ریڈیوس کرنا اور زیرو ویسٹ لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا۔ اس کے علاوہ ری یوزیبل پروڈکٹس کو چوز کر کے، ٹری پلانٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر کے اور سنگل یوز پلاسٹک کو اوائڈ کر کے انوائرمنٹل ڈیمیج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی انکلوڈنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) ان چیلنجز سے ڈیل کرنے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن کیئرفل ریگولیشنز کی ضرورت ہے۔ AI ریسورسز مینجمنٹ کو انہینس، کلائمیٹ ماڈلنگ کو امپروو اور نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا مس یوز جیسے انرجی انٹینسیو آپریشنز انوائرمنٹل ڈیمیج کو ایگزیسربیٹ کر سکتا ہے۔ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ایتھیکل گائیڈ لائنز اور سسٹینیبل پریکٹسز کو پروموٹ کر کے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ انوویشن پلانٹ کو نقصان پہنچانے کی بجائے فائدہ دے۔ گرین انفراسٹرکچر، کلین انرجی ٹرانزیشنز اور اسٹرکٹر انوائرمنٹل ریگولیشنز کو پریورٹی دینی چاہیے۔ ویمن اور یوتھ کو ایجوکیشن اور ریسورسز کے ذریعے امپاور کرنا گراس روٹ لیول پر بہتری لانے کے لیے ضروری ہے۔ انڈیویجول لیول پر چھوٹے ڈیلی سٹیپس جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز، ویسٹ ریسائکلنگ اور ایکو فرینڈلی بزنسز کو پروموٹ کرنا ہمارے کاربن فٹ پرنٹس کو سگنیفیکینٹلی ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹکس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیلے افورڈ نہیں کر سکتے۔ کلائمیٹ اڈاپٹیشن اور سسٹینیبل پریکٹسز کو آج سے ہی پریورٹائز کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ڈیسیژنز ہمارے پلانٹ اور آنے والی نسلوں کی ویل بینگ کا فیصلہ کرتے ہیں۔